بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات کے مقدمے کے سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں ہم نے تصور اور تصدیق کی دو قسمیں پڑھی تھی۔ آج کے سبق کے اندر بھی ہم تصور اور تصدیق کی دو مزید قسمیں پڑھیں گے، جو کہ تصور بدیہی، تصور نظری، تصدیق بدیہی اور تصدیق نظری ہیں۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل التصور قسمان احدهما بدیہی ای حاصل بلا نظر وکسب کتصور الحرارة والبرودة ویقال له الضروری ایضا، وثانیہما نظری ای یحتاج فی حصوله الى الفکر والنظر کتصورنا الجن والملائکة فإنا محتاجون فی امثال هذه التصورات الى تجشم فکر وترتیب نظر ویقال له الکسبی ایضا، والتصدیق ایضاً قسمان احدهما البدیہی الحاصل من غیر فکر ونظر وثانیہما النظری المفتقر الیہ، مثال الاول الکل اعظم من الجزء والاثنان نصف الاربعۃ، ومثال الثانی العالم حادث والصانع موجود ونحو ذلک۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ تصور کی دو قسمیں ہیں۔ پہلا ہے تصور بدیہی، یعنی جو حاصل ہونے والا ہو بغیر نظر و فکر کے، بغیر کسب کے، جیسا کہ ہمارا تصور کرنا گرمی اور سردی کا، اور اس کو ضروری بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے نظری، یعنی جو محتاج ہوتا ہے فکر و نظر کی طرف، جیسا کہ ہمارا تصور جنوں کا، فرشتوں کا۔ بے شک ہم محتاج ہوتے ہیں ان جیسے تصورات کی مثالوں میں فکر کی مشقت اٹھانے میں اور نظر کو ترتیب دینے میں، اور اس کو کسبی بھی کہا جاتا ہے۔ اور تصدیق کی بھی دو قسمیں ہیں۔ پہلے ان میں سے تصدیق بدیہی ہے، جو کہ حاصل ہو جاتی ہے بغیر فکر و کسب کے، اور دوسری وہ ہے جو کہ نظری ہے، جو کہ محتاج ہوتی ہے اس کی طرف۔ پہلے کی مثال الکل اعظم من الجزء، کل یہ جز سے بڑا ہے اور دو یہ 4 کا نصف ہے۔ اور دوسرے کی مثال عالم فنا ہونے والا ہے اور صانع موجود ہے، ونحو ذالک، اس طرح دوسری مثالیں۔ دیکھیں، تصور اور تصدیق کے بارے میں ساری بحث پیچھے گزر چکی ہے۔ اس میں جو حکماء کا اختلاف تھا اور امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اختلاف تھا، وہ بھی گزر چکا ہے۔ یہاں پر بھی ان کی اقسام کے بارے میں بھی امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اختلاف ہے، لیکن چونکہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے ہم اختلاف کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہماری کوشش صرف یہی ہے کہ ہم عبارت کو حل کریں، اس کے علاوہ ہم مزید تفصیل تو آپ جتنی مرضی کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جو تصور ہے اس کی دو قسمیں، ایک ہے تصور بدیہی اور دوسرا ہے تصور نظری۔ اب تصور بدیہی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ تصور بدیہی ہے۔ مثال کے طور پہ گرمی کا تصور، یا سردی کا تصور، یا آگ کا تصور، یا بارش کا تصور وغیرہ ذالک، بہت ساری مثالیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو سوچنا نہیں پڑتا، آپ کو غور کرنا نہیں پڑتا۔ اس قسم کے تصور کو تصور بدیہی کہا جاتا ہے۔ بدیہی کا مطلب ہوتا ہے واضح ہونا، یعنی جو حاصل ہو جائے بغیر نظر و فکر کے، بغیر کسب کے، بغیر کوشش کیے آپ کو حاصل ہو جائے، اس کو بدیہی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارا تصور حرارہ کہتے ہیں گرمی کو، برودہ کہتے ہیں سردی کو۔ وَيُقَالُ لَهُ الضَّرُورِي ایضاً، اس کا دوسرا نام تصور ضروری بھی رکھا گیا ہے، یعنی جو بدیہی ہے اس کو ضروری بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم جو تصور کی ہے وہ ہے تصور نظری۔ تصور نظری کس کو کہتے ہیں؟ جس میں آپ کو کچھ نہ کچھ سوچنا پڑتا ہے، آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنی قوت فکریہ کو کام میں لانا پڑتا ہے۔ اس قسم کے تصور کو تصور نظری کہا جاتا ہے۔ یہ فرمایا کہ دوسری قسم ہے تصور نظری ای یحتاج، یعنی وہ محتاج ہوتا ہے۔ کون محتاج ہوتا ہے؟ تصور نظری کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے حاصل کرنے میں کس کی طرف؟ فکر کی طرف، سوچنے کی طرف، غور کرنے کی طرف محتاج ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارا تصور جن کا اور فرشتوں کا۔ اب اگر آپ جن کہا جائے تو جن آپ کو کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا کہ جن ایک مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے اور انسانی نظروں سے اوجھل ہے وغیرہ ذالکہ۔ اسی طریقے سے فرشتے ہیں، فرشتوں کا جو تصور ہے، اب وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف بولتے ساتھ ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے، بلکہ اس میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے کہ وہ ایک نورانی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے وغیرہ ذالکہ۔ تو اس قسم کے جو تصورات ہوتے ہیں، اس قسم کے تصورات کو کہا جاتا ہے تصور نظری۔ یہ فرمایا فَإِنَّا مُحْتَاجُونَ، ہم محتاج ہوتے ہیں، فی امثال هذه التصورات، اس جیسے تصورات کی مثالوں میں ہم محتاج کس چیز کے ہوتے ہیں؟ تجشم کہتے ہیں مشقت اٹھانے کو، غور و فکر کرنے کی ہمیں مشقت اٹھانی پڑتی ہے، نظر و فکر کو ترتیب دینا پڑتا ہے، مقدمات کو ترتیب دینا پڑتا ہے۔ مطلب جن ہے تو جن کا ذکر کہاں پر ہے، کس جگہ پر ذکر کیا گیا ہے، کون سی دلیل سے ذکر کیا گیا ہے، اس کی کون سی صفات مذکور ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں اس میں سوچنی اور غور کرنی پڑتی ہیں۔
وَيُقَالُ لَهُ الْكَسْبِ ایزن، اور اس کو کسبی بھی کہا جاتا ہے۔ کسب کہتے ہیں کوشش کرنا، محنت کرنا، تو چونکہ یہ ایک کوشش اور محنت کرنے سے یہ والا تصور حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام تصور کسبی بھی رکھا گیا ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے جس طرح تصور ہے ایسے ہی تصدیقی بھی دو قسمیں ہیں۔ تصدیق میں پہلا یہی بدیہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے وہاں پر تھا کہ بغیر نظر و فکر کے حاصل ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح یہاں پر بھی جو بدیہی ہے بغیر نظر و فکر کے حاصل ہو جاتا ہے، اور جو نظری ہے وہ المفتقر الیہ، وہ محتاج ہوتا ہے اس کی طرف۔ کس کی طرف؟ جو الیہ میں ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس فکر و کسب کی طرف، کہ جو یہ بدیہی کے بالکل برعکس ہے۔ جو نظری ہے وہ نظر و فکر کی طرف محتاج ہوتا ہے، جیسا کہ وہی بات ہے جو آپ نے اوپر تصور میں پڑھ لی ہے، تصدیق میں بھی یہی بات ہے۔ البتہ اس میں صرف فرق یہ ہے کہ تصور میں حکم نہیں لگایا جاتا اور تصدیق میں حکم لگایا جاتا ہے۔ اب دونوں کی مثالیں دیکھ لیں۔ پہلے کی مثال یعنی بدیہی کی، جس میں آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسا کہ ایک مثال حضرت نے دی ہے الکل اعظم من الجزء، جو کل ہے وہ اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان ہے، انسان یہ پورا کل ہے اور اس کا سر یہ اس کا جز ہے، تو انسان کا پورا وجود اس کے جز سے بڑا ہے۔ یا اسی طریقے سے پورا گھر یہ کل ہے اور اس کا ایک کمرہ یہ اس کا جز ہے، اب وہ جو پورا گھر ہے وہ اپنے ایک کمرے سے بڑا ہوتا ہے۔ بہت ساری مثالیں اس کی۔ یہ دوسری اس کی مثال حضرت نے یہ دی ہے کہ 2 یہ 4 کا نصف ہے، 1 2 کا نصف ہے، 2 4 کا نصف ہے، 4 8 کا نصف ہے، 8 16 کا نصف ہے، 16 32 کا نصف ہے، 32 64 کا نصف ہے۔ یہ ساری کی ساری مثالیں وہ ہیں جو کہ بدیہی ہیں، آپ کو اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وَمِثَالُ ثانی، اور دوسرے کی مثال العالم حادث وثانی موجود، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عالم ہے یہ سارے کا سارا فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ اب یہ نظری ہے، اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ بھئی ہم یہ کیسے بات کہہ سکتے ہیں کہ عالم ختم ہونے والا ہے، دنیا تباہ ہو جائے گی، اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ تو اس کے لیے دلیل وہ آیات ہیں، وہ احادیث ہیں جو کہ اس عالم کے فنا ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ یہ اسی طریقے سے ثانی موجود، یہ پورا جو اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات بنائی ہے، اس کو بنانے والی کوئی نہ کوئی ذات موجود ہے۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ثانی کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ذات موجود ہے، اب یہ بھی ایسی تصدیق ہے جس کے بارے میں آپ کو غور و فکر کرنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ کو معلوم ہوتی ہے، بغیر اس کے آپ کو معلوم نہیں ہوتی۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے 2 چیزیں پڑھ لی ہیں، تصور اور تصدیق، اس کی 2 قسمیں، بدیہی اور نظری۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔